شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم لوگوں نے 90واں پارہ پڑھا اور 14 سجدوں میں سے پہلا سجدہ آج ہم نے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے. دیکھتے دیکھتے 3 حصوں میں سے ایک حصہ قرآن کا ہمارا ختم ہو رہا ہے. 90واں پارہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں اس میں ہیں، ایک سورۃ الاعراف اور ایک سورۃ الانفال. عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی اور برائی کا بدلہ آخرت میں اللہ دیتے ہیں. نہیں، ہم لوگ یہ نہ سمجھتے. نیکی اور برائی کا بدلہ کب ملتا؟ آخرت میں ملتا. کس شکل میں ملتا؟ نیکی کرے تو جنت، برائی کرے تو جہنم. یہ ایک تصور ہمارے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اس میں سے تھوڑا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دے گا. نیکی اور برائی کا بدلہ مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے بھی کیا ہوتا؟ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی دیتے ہیں. جیسے نیکی کریں گے رزق میں برکت آئے گی اور صحت، اللہ تعالیٰ ہیلتھ دیں گے، عزت دیں گے. بیوی بچوں کی فرما برداری کی صورت میں ملتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی بات مانے گی، آپ کا بچہ آپ کی بات مانے گا. یہ آپ کی نیکی کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں. گناہ کی سزا کیسے ملتی ہے؟ گناہ کی سزا ایسے ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی گناہ کی سزا ایسے دیتے ہیں کہ آدمی غریب ہو جاتا ہے، تنگدست ہو جاتا ہے. اس لیے کہ روزی روٹی آدمی کے زبان سے جاتی ہے، نوالا منہ سے جاتا ہے. اگر آدمی زبان سے غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، تو سب سے پہلے کس چیز سے محروم ہو جاتا؟ نوالے سے. پہلے اس کی روزی روٹی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹائٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اس کے بعد بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. گناہوں کی سزا جو دنیا میں ملتی ہے، پریشانی، ٹینشن، کتابی کماؤ، کتابی یہ کرو، لیکن کب دیکھیں تو بھی ٹینشن میں رہیں گے، پریشان. سورج بگڑ گیا تو کیا کہ پوری دنیا کا عذاب ان کے اوپر اسی جیسا رہا. حالانکہ اچھے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک پریشانی میں ڈال دیا. اور ساتھ ساتھ گھر میں جورو اچھی نہیں ملے گی. کیا بھی رہو، گھر میں گئے تو کیسی بیوی رہنا، تمہیں جاتے ہی ٹھنڈا پانی پلانا، بٹھانا، کیسے ہی دنیا کے دھندے کر کو گھر میں جاتے ہی بیوی کیا کہ اٹھا کو پٹک کو، بچے کو مار کو، بچہ رولے کو رہے تو کیسا رہنا؟ ارے گھر سے تو باہر ہی اچھا تھا، وہ تو باہر آ جانا. تو اللہ کا عذاب اس شکل میں ایسا بھی ملتا ہے کہ گھر میں بیوی کیا ہوتی ہے؟ ڈھنگ کی نہیں ملتی. اگر گھر میں ڈھنگ کی بیوی نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب. اور نافرمان بچے، بات نہیں سنتے سو بچے، تمہیں ایک بولے تو ایک کرے گا.
ایسا کر رہے بول تو ہم کیا بتانا. تو یہ نافرمان بچے اگر ملتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا عطا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی اور بدی کا ثواب آخرت میں دوزخ اور جنت کی شکل میں ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا اس شکل میں بھی ملتا ہے. نیکی کرو تو برکت، صحت، اچھی جورو، اچھے بچے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر برائی کریں گے جورو غلط ملے گی، بچے نافرمان ملیں گے، جسم میں بیماریاں آ جائیں گی، رزق میں سے برکت چلے جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر وہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتے. یہ بستی والے کون ہیں؟ کس بستی کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. ویسے ہی مکے والوں نے بھی کیا. اگر مکے والے ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ مکے والوں کو خیر و برکت کھول دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا تو اس کا انجام ان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. فرعون کے پاس جا کر 2 ڈیمانڈ موسیٰ علیہ السلام کے تھے. پہلا ڈیمانڈ یہ تھا کہ میری قوم تمہارے پاس نوکر ہے. مصر میں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بس گھروں میں کام کرنا، نوکر غلام کی حیثیت سے تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے 2 باتیں کی. ایک، تم یہ دعویٰ چھوڑ دو کہ تم رب ہو، اللہ کو رب مانو، پہلا ڈیمانڈ. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ میری قوم کو تم کیا کرو، میرے ساتھ بھیج دو، میں بلا کے لے جاتا ہوں، فلسطین لے کے جاتا ہوں. مصر سے لے کے میری قوم کو کیا کروں گا، میں فلسطین لے کے جاؤں گا. 2 ہی ڈیمانڈ تھے، 2 بھی بڑے مشکل تھے. اس لیے کہ فرعون بولتا تھا یا حامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اپنے وزیر حامان سے بولا حامان ایسا کرو، ایک بڑا ٹاور بنا، یہ ٹاور آتے ہیں آج کل کے، بڑا ٹاور بنا. فاطلع الى الہ موسیٰ، میں کیا کروں گا، وہ ٹاور کو چڑھ کو دیکھوں گا. یہ موسیٰ اللہ اللہ بولتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے کہ ذرا مجھے دکھیں گے. میں کیا کروں گا، وہ ٹاور کو چڑھ کو دیکھوں گا. فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اللہ ہے بول کے کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ فرعون کس سے بول رہا ہے، اپنے منسٹر حامان سے. حامان اس کا منسٹر، اس سے بول رہا ہے. تو ایسا ایک ممبر کا فرعون تھا، اسی لیے اس کا نام کیا تھا، فرعون. سلیقے کا نام نہیں، اس کے خیالات کیسے تھے کہ اس کا نام بھی ویسا ہی تھا، وہ فرعون تھا. تو فرعون نے کیا کیا، موسیٰ ایسا کرو، تمہارے پاس کیا تو بھی میریکلز ہیں، نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، بتاؤ ہم مان جائیں کہ تم اللہ کے نبی ہو. تو نبی اپنے طور سے کیا بھی میریکل بتا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا. انہوں نے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، انہوں نے لاٹھی نکالی، لاٹھی صاف بن گئی، اور ہاتھ ایسے یہاں رکھ کے ہاتھ نکالے، ایسا کر کے ہاتھ نکالے، ہاتھ چمکنے لگا.
دو نشانی. تو فرعون بولا ہاں یہ کیا ہے، یہ میں بھی ہمارے اللہ ہی، ہمارے جادوگر ہی ایک دن ہمیں جمع کرتے ہیں یوم الزینت وان یحشر الناس ضحا. وہاں ہمیں ایک بڑا ایک اسٹیڈیم، اب میچاں ہوتے ہیں ہمارے، اسے ایک بڑے گراؤنڈ میں صبح صبح پورے جادوگروں کو جمع کرا. کتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، سب آ جاؤ. موسیٰ کو ڈیفیٹ کرنا، کسے ہرانا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا. کیا ملے گا؟ منہ بولا انعام ملے گا، تمہیں کیا مانگے وہ انعام ملے گا. تو سارے جادوگر آ گئے، اپنے اپنے لاٹھیاں لے کر آئے اور ایک تاریخ طے کر دی کہ فلاں تاریخ کے دن انہیں آتا لاٹھی پھینکتا سانپ بن جاتا، انہیں آتا لاٹھی پھینکتا سانپ بن جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے سارے سانپوں کو دیکھا تو تھوڑا ان کے من میں بھی کیا ہوا؟ ڈر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، موسیٰ ڈرو نہیں، ایسا کرو تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نہیں وہ تمہیں پھینکو. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، تو اللہ کے حکم پر انہوں نے پھینکا. فَإِذَا، تو وہ کیا ہوا؟ ثعبان مبین، وہ بڑا اژدہا بن گیا. انہوں پھینکے سو سانپا، انہوں پھینکے سو لاٹھی، کیا ہو گیا؟ اژدہا. اژدہا بولے تو فینٹم، کیا بولتے ہیں اسے؟ فینٹم میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں بڑا اژدہا. وہ اژدہا سب کو نگلتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کیا کرتا ہے؟ پورا نکلتا، اسے نکلا اسے نکلا اسے نکلا، پورے سانپاں کیا ہو گئے؟ خالی ہو گئے. اب جو جادوگر آئے تھے، جو جادوگر وہ کیا امید میں آئے تھے؟ ایک دروازے سے کافر ہو کے آئے وہ لوگ، ہمیں موسیٰ کو ہرا ڈالیں گے، ہم نہ بادشاہ انعام دیں گے. اب وہ لوگ دیکھے ارے ہمارا سب بھی غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ڈالے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. فوراً جادوگروں نے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہمیں ایمان لائے. کون بولے؟ دیکھیں ایمان دل میں اترتے دیر نہیں لگتی، ایمان دل میں اترتے دیر نہیں لگتی. جادوگروں نے کہا. اب فرعون پریشان، وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیا تھا. انہیں ان کو بلایا سو کئی کو اسے پلس ہونا بولا. اب الٹا کیا ہو گیا؟ اس کے گلے میں نقصان پڑ گیا. بولا دیکھو ایسا لگتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، ایسا لگتا ہے یہ موسیٰ تمہارا استاد رہا، انہیں سننا جادو سکھایا. میں بلا کو لایا تم نا موسیٰ کو ہراؤ بولو. تمہیں لوگ پورے موسیٰ کچھ ہمیں ایمان لاتے بولتے نا، یہ کیسا؟ انہوں بولے نہیں موسیٰ صحیح ہیں، ہمیں غلط ہیں، ہمیں موسیٰ کو ایمان لا لیں. تب فرعون کیا بولا؟ ٹھیک ہے میں کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. فرعون کیا بولا؟ اچھا دیکھو میں کیا کروں گا معلوم؟ تمہارا ایک ہاتھ وہ اپوزٹ سائڈ کا پاؤں کاٹوں گا. ایک ایک جادوگر کو پکڑ کو کیا کروں گا میں؟ ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹوں گا. اس کے بعد تم نہ پھانسی پر لٹکاؤں گا. تو جادوگراں کیا بولے؟ کیا ابھی پرواہ نہیں، ہمیں مر کو کہاں جانا؟ ہم نا اللہ کے پاس ہی جانا، اللہ ہم نہ جنت دے گا. تمہیں کاٹے تو بھی ہمیں اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. تو ایمان ایسا ہی دل میں اترتا ہے. ایمان کسی کی سودا بازی نہیں کرتا. ایمان ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ادھر بتایا ادھر چلے گئے، کوئی ادھر ہرس بتایا ادھر چلے گئے. تو جادوگروں کا ایمان کتنا پاورفل تھا. جادوگروں نے کہا قالوا لا ضير انا الى ربنا لمنقلبون، کوئی بات نہیں تھی،
ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس میں بیان کی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں وفات کر کے فرما بردار، ہم سب کیا ہوں؟ فرما بردار۔ دیکھا آپ نے کہ کیسے وہ لوگ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرعون نے جو لوگ ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو سزا دینے کے لیے ایسا کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو۔ پھر ایک بار، پہلے بھی ایک بار کیا تھا، اب بولا ان کے بیٹوں کو قتل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرعون پر پے در پے 7 عذاب نازل۔ کتنے عذاب نازل ہوئے؟ 7 پنشمنٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ 7 عذاب کیا کیا ہیں؟ قحط سالی، سب سے پہلے کون سی؟ قحط سالی ایک عذاب، کیا ابھی پیکتا نہیں، آما ہوتے نہیں، چاول آتا نہیں، زمین میں ڈالے تو پانی آتا نہیں، یہ اللہ کا عذاب۔ جیسے آج ہمیں بولتے نہیں، پیٹرول بھرنے گئے تو 100 روپے بولتا، گیس لینے گئے تو پہلے 900 بولتا تھا، اب 1000 نہیں ہے، اب 1000 کے اوپر ہی جانا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ پھلوں کی کمی، طوفان، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اوپر یہ عذاب بھیجا۔ ٹڈی دل فوج، ٹڈی دل بولے تو مانو چھٹے آتے نہیں، کیا دیکھے تو بھی چھٹے، کپڑے میں چھٹے، کھانا پکانے گئے تو باسنا میں چھٹے، اچھا پکا کر رکھے تو چھٹے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب۔ اسی طرح جوا بھی سرا میں، اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی ان کو دیا تھا فرعون والوں۔ مینڈک، گھر میں کدھر دیکھے تو مینڈک، ارے ادھر سے مینڈک کا صاف کرے تو ادھر آ جاتا ہے، ادھر سے، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ خون، اچھا دودھ کا گلاس پینے گئے تو خون بن جاتا ہے، خون پیے سر کا لگا، پانی پئیں گے بالکل پانی ڈالے تو کیا ہو جاتا؟ خون ہو جاتا ہے۔ کیسا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عذاب ان پر نازل کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے؟ جب بھی ایسا عذاب آتا فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، موسیٰ ذرا دعا کرو نا، یہ عذاب ٹل جان دے، ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن عذاب ٹلتے ہی کیا نہیں کرتے؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں جیب میں ذرہ پیسے کم ہوتے ہیں، ہم نہ اللہ یاد، اللہ اللہ ذرہ مشکل میں، اللہ ذرہ یہ ہو گیا تو میں مسجد پا جاؤں گا، اب میں مسجد میں مون صاحب کے بازو بھی چھاؤں گا، ذرہ میں ذرا پیسے میرے جیب میں آ گئے تو آئے تو کہاں رہتے ہیں؟ وہاں رہتے ہیں، یہاں نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت کیا؟ مشکل میں اللہ یاد آتا، جب خوشحالی آ جاتی اللہ کو انسان کیا کرتا؟ بھول جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، آخر میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ نے فرعون کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا، ساری قوم کیا ہوگی؟ سمندر میں ڈبو دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ایسے سمندر میں ڈبو دیا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ۔ دو طرح کی باتیں، ذرا غور سے سنیں میری بات، ذرا توجہ سے۔ یہ ایک آدمی کا دو آدمی ہیں، یہ ایک آدمی کا دشمن ہے، انہیں بولتا اللہ تجھے سزا دیں گا،
سزا دیں گا، تو تڑپ تڑپ کو مریں گا۔ بولتا ٹھیک ہے، اور ایک دن کیا ہوگا، نہیں تو میرے ہنکیا کے سامنے تڑپ کو مرنا، تو اسی کیا بولتا تو مریں گا ضرور، لیکن کہاں مرنا، میں دیکھنا تجھے۔ یا سیم ایسے ہی ہوا، بنی اسرائیل جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، موسیٰ کی قوم کو ستایا، فرعون کی قوم، فرعون کے لوگ دیکھ رہے تھے دریا کے اس پار سے، یہ لوگ دریا میں ڈوب رہے تھے چیختے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا تاکہ ان کی آنکھیں کیا ہوں ٹھنڈک، ہمارا دشمن ڈوب ڈوب کو کیا ہو گیا، مر گیا۔ سمجھ میں آیا؟ دشمن کی موت کو کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اللہ ان کو کیا کیا، تسلی دیا، تمہارا دشمن تمہارے آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے، ڈوب کو مر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے تمہیں آنکھوں سے دکھلایا کہ کیسے ہم نے فرعون کو سمندر میں ڈبو کر رہا۔ ہاں، تو اس کے بعد اور دیکھو کیسی حالت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئی، دشمن ڈوب گیا، دشمن کو اللہ تعالیٰ کیا کرا، سمندر میں ڈبو کے اسے ہلاک کر دیا، دشمن مر گیا۔ اب یہ لوگ آئے، اب دریا پار کر کے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک نئی بستی میں بسنے جاتے ہیں، جاتے جاتے کیا کرے، وہاں ایک جگہ دیکھے، ایک جگہ ذرا لوگ بت کریں بیٹھ کو عبادت کر لیتے ہیں۔ تو وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک جگہ دیکھے ایک بت کے پاس ذرا لوگ بیٹھ کو عبادت کر لے، کہیں بت کی عبادت۔ یہ قوم جن کو اللہ نے بچایا، اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں، موسیٰ ہمنا بھی ایک ایسا بت ہے تو دے ڈالنا۔ کیا قوم رنگینی، کتنا غصہ اللہ کے نبی کو آیا ہوا، کتنی قربانیوں کے بعد، توحید کی آبیاری کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد، فرعون جیسا فرعون ظالم اور اس کی قوم کو اللہ نے عذاب کا نشانہ بنایا، نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں ہمنا بھی ایک بت ارینج کرو نا، ہمیں بھی ذرا پوجا کر لیتے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کتنی صبر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ نہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سوال اچھا ہے خراب ہے؟ سوال خراب نہیں۔ تو کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا، قال انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ نادانی کر رہے ہو، ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا تھا، نہیں بہت غصہ آتا تھا۔ تو ایک فرشتے کی آنکھ بھی انہوں نے کیا کر دی تھی، پھوڑ دی تھی، اور ایک آدمی کو ایک مار مارے تو انہیں کیا ہو گیا، دنیا سے چلے گیا۔ لیکن ایسے اللہ کے نبی قوم کی اس سوال پر کیا کر رہے ہیں، کیا ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں، اتنی ہی بات انہوں نے کی۔ اس کے باوجود دیکھو اچھی طرح سمجھو، شرک کبھی رگوں میں اتر گیا تو جلدی اترتا نہیں۔ مشرک لوگ کیا ہے، ان کے دلوں میں جب شرک سرایت کر جاتا ہے جلدی نکلتا نہیں۔ تمہیں کتنا بھی سمجھاؤ، معمولی کیا کریں گے، لاسٹ ٹرائی ایک تعویذ ڈال لے تو تمہیں خوش ہو جائیں گے، کتنا ادھر آگے تو بھی کیا کریں گے، ایک تعویذ ڈال لے تو خوش ہو جائیں گے۔ نہیں اتنا بھی یہ بول لے تو ذرا وہ لوگ دعوتہ بولتے نا، وہ اس کے نہیں، کیا کرنا، خاندان والے پورے ادھر ہیں، چپکے ہمیں جا کے کھڑوں کو آ جاتے صبح، ویسا کیا بھی نہیں، کھا لے کچھ آتا۔ ہاں تو یہاں بھی ایسی ہوا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس وحی لینے کے لیے گئے، اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، قوم کو سنبھال لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، انہوں نے کیا کیا،
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. یہ گائے کا بچہ آتا ہے نا، کیا بولتے ہیں، بچڑا، بچڑا بولتے ہیں. بچڑے کو کیا کیا، سونے کا ایک بچڑا بنا، اس کے منہ میں سے ہوا چل کے پیچھے نکلی تو آواز آتا، بچڑا اللہ اس طرح کا آواز آتا. تو ساری قوم مل کو کیا کری، اسے پوجا شروع کر رہا. انوچ ہمارے بت. موسیٰ علیہ السلام کا ہی اللہ کے پاس وحی لینے گئے، ادھر گئے تک ادھر کیا ہوا، لوگوں نے بت بنایا. سامری ایک وہاں ایک جادوگر تھا، اس نے لوگوں کے لیے ایک بت بنایا. بولا کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں تم لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، یہ دیکھو یہ تمہارا بت. کون سا؟ وہ گائے کا بچہ. گائے کے بچے کو انہوں نے کیا کیا، دیکھو. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے بچڑا بنا لیا، جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی. وہ کیسا اللہ تھا، گائے اللہ تھی ویسا اللہ تھا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک ایسی قوم جس کو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑ کر دریا پار کر کے لے گئے ہیں، فرعون سے اللہ نے اس کو بچایا ہے، پھر بھی کیا کر رہے، کیا نہیں تو پھر بھی شرک سے اپنے دامن کو آلودہ کر رہے. بہرکیف موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، موسیٰ علیہ السلام آئے، غصے سے آئے، ہارون علیہ السلام کی گاڑی پکڑی تو انہوں نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. ارے میری گاڑی کو پکڑو. بولا تم نے کیا جی کرے، لوگ یہ کر رکھے تھے. نہیں تمہیں کہا تو اختلاف پیدا کر ڈالا کہ بولیں گے اس قسم میں کیا بھی بولا نہیں. بہرکیف وہ گناہ کیسے معاف ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ معاف ہونے کی ایک ہی شکل ہے، کیا؟ اللہ دنیا اندھیرا کر ڈالے گا، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا. دیکھیں کتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ. اندھیرا ہو گیا، تلوار لے کے ایک دوسرے کا گردن کیا کریں، کئی لوگ اس میں کیا ہو گئے، قتل ہو گئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دیا. سامری وہ اس کے بعد یہاں کچھ لوگ اس کے بعد اسی بارے میں کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ دین میں حیلہ نہیں چلتا. دین میں کیا نہیں چلتا، حیلہ بازی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں، بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں. وڈی حرام ہے، حرام ہے. کسی بھی طریقے سے آپ وڈی لیں وہ حرام ہے، حیلہ بازی نہیں چلتا. شراب حرام ہے، حرام ہے. تو بنی اسرائیل کی اس قوم نے ایک حیلہ کیا تھا، اللہ نے اس حیلے کو یہاں بیان کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. کہتے ہیں کہ جو لوگ لالچ میں اندھے ہوتے ہیں وہ کیسے بھی حیلہ بہانہ کر لیتے ہیں، اسی کی بات انہوں نے یہاں بیان کی. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. نہیں کیا بولا تھا ان کو، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. لیکن اللہ کی آزمائش ایسی تھی، ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دن پہلے جا کر گڑھے کھود ڈالتے تھے اور مچھلیاں خوب آتے تو پانی کا رستہ بند کر رہا تھا. مچھلیاں رہتے بھائی ہمیں شکار کریں گے، ہمیں کیا کریں، خالی گڑھے کھودیں. تو اب اس میں 3 ٹائپ کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے، تیسرے وہ لوگ جو نیوٹرل، کچھ بھی نہیں، منع کر کیا جانتے نا انہوں کرتے، ان کا کام انہوں کرتے. ایسے بہت سارے لوگ. تو اللہ کا جب عذاب آیا، کرنے والے بھی مر گئے، منع نہیں کرنے والے بھی مر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا، اللہ کا عذاب کے شکار ہو گئے.
اسی لیے کہیں بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو روکنا چاہیے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ اس کو روکنا چاہیے. کیسے؟ اس کی مثال، جیسے آپ یہاں باہر نکلتے ہیں، کوئی بھی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اسے روکیں، بولیں کہ دیکھیے صاحب ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے، روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے بتایا گیا کہ کچھ لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہیں. وہ زمانے میں بھی جو پانی کے جو جہاز تھے وہ ڈبل، نیچے فلور، فرسٹ فلور، ٹاپ فلور، 2 قسم کے. اب دونوں نے کہا اچھا نیچے کون رہتے ہیں، اوپر کون رہتے ہیں، خرہ ڈالنے کے بعد اچھا تمہیں اوپر رہو، ہمیں نیچے رہتے، بات کر لی. اوپر والے اوپر چلے گئے، نیچے والے نیچے چلے گئے. اب نیچے منزل والے پانی لینے، پانی کا ٹینک اوپر ہے، اب نیچے والے پانی لینے بار بار اوپر جانا، اوپر والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. تو نیچے والوں نے سوچا اوپر والوں گئی کو ڈسٹرب کرنا پانی کے واسطے، پانی ہمارے نیچے نہ ہے، پانی جہاز پانی میں جاتا ہے، پانی ہمارے نیچے ہے، ذرا کلاڑی لے کو ہمیں مار کو 2 لکڑی کے نکال کو، پانی کہاں سے لینی ہے، نیچے سے لینی. یہ ارادہ انہوں نے کیا، نیچے فلور والے انہوں نے کیا، یہ کلہاڑی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگے. اب اوپر والے آئے، بولے کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا تمہیں پانی لینے اوپر آتے تھے، اب نیچے سوراخ کر کو پانی نکالتے ہیں. نہیں، ہمارے وجہ سے تم نہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ پانی ہمارے نیچے ہے، ہم نکال لیں. اب اگر اوپر والے ہاتھ پکڑ لیں، بولے ارے کیا کرتے جی، جہاز ڈوب جاتا ہے، جیسا کرے تو پورا جہاز ڈوب جاتا. اگر اوپر والے چھوڑے، جان دینا ہمارا کیا، انہوں نیچے تک توڑے ہی نہیں، ہمیں تو اوپر ہی نہ، ایسا چھوڑے تو جہاز کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. آج ہمارا یہ حالت. ہاں، غلطی آدمی کرتا ہے، ہم لوگ اسے سمجھانے تیار ہیں، بولتے ہیں میرا کیا فرق پڑتا، انہیں کرتا، اس کا خبر، اس کا جہنم ہوتا. ایسا کیسا ہوتا؟ ارے تمہارے گھر میں تمہارے بچے ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، اس کو آپ سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں، غلطی ہے، ایسی ساری چیز اسی کا اس میں بیان کیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلطی کوئی بھی کرتا ہے، اچھے طریقے سے اسے روکنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں ہمارے پاس بتائی ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ کے ناموں کو مت بگاڑو. یہ بھی ایک نام رکھتے ہیں عبداللہ، اب اسے کیا نام بگاڑتے ہیں، عبداللہ کو عبدالبدر، کیا ہو عبداللہ کا نام بگاڑ کے کیا بولتے ہیں، عبدل. یہ کہاں سے لگا؟ اچھا، اس کے بعد شیخ کو فون کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے تو اچھا نام بولو. انہوں اپنے حساب سے عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالقدوس، عبدالجبار، عبدالاحد، ان کو پسند نہیں چاہتا ہے. یہ سب پرانے نام ہے، لیٹسٹ نام بولنا، لیٹسٹ نام کیا اچھا ہم لوگ بولیں گے. اب گوگل میں جا کے ڈھونڈ کو لاتے ہیں، اس کا میننگ بول کو ہم نہ بولتے ہیں، ہمیں کہاں سے بولتے ہیں، ہمیں لیٹسٹ ناموں کی میننگ ہم کو کیا بولنا. اللہ کے ناموں میں کجروی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے ناموں کو کیا نہیں کرنا ہے، بگاڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نام جو ہیں، جیسے اللہ کے نام ان لوگوں نے رکھا یزدا، فارسی خدا کا نام تھا یزدا، ہندوؤں نے رکھا بھگوان. تو اب اگر ہم اللہ کو ہم کیا نہیں بول سکتے، بھگوان نہیں بول سکتے، ہمارا اللہ کو اللہ ہی بولیں، بھلے وہ بھگوان بولتا، ہم بھگوان نہیں بول سکتے. جو بھی نام پکارتے ہیں لوگ، ہم لوگ نہیں بلا سکتے ہیں. مکے کے جو مشرک تھے اللہ کے نام کو ایسے ہی بگاڑتے تھے، جیسے اللہ، اس کو بگاڑا انہوں نے لات. کیا نام رکھا انہوں نے، لات.
وہ بت تھا ایک زمانے میں، اللہ تعالیٰ کے لفظ کو بگاڑ کر انہوں نے بنایا۔ عزیز اللہ کا ایک نام ہے، اس کو بگاڑا انہوں نے عزا کے نام سے۔ منان اللہ کا ایک نام ہے، اس کو بگاڑا منات، لات، منات، عزا، یہ سب بتوں کے نام تھے۔ یہ سب کیسے بگڑے ہیں؟ ایسے ہی اللہ کے نام کو بگاڑا، منان، عزیز ایسے بگاڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑنا درست نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں یہاں کہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ غیب انسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نفع نقصان بھی نہیں تھا، اسی لیے کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی بہتان باندھا، بہت ہی غلط بات کہی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھلائی ہوتی، نقصان سے بچنے کا یہ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت احد کے میدان میں شہید نہیں ہوتے، آپ کا سر زخمی نہیں ہوتا، آپ گھوڑے سے زخمی ہو کر گئے، کئی دن تک بستر پر رہے، پیر کی ہڈی میں درد تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، الزام لگا، کئی دن تک اللہ کے نبی پریشان تھے۔ اگر غیب کی بات معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل ہو جاتے، اور غیب کی باتیں معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی کے 70 ساتھی شہید نہیں ہوتے۔ ایسا ہوا، ایک گاؤں والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اللہ کے نبی ہمارے گاؤں میں سب لوگ مسلمان ہو گئی، پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، ان لوگوں کو پڑھانے کے واسطے اچھے کھارے آنے۔ اب اللہ کے نبی کیا بولیں گے؟ اچھا ایسا کیا، چلو میں تم نا 60 پر 9 کھاریاں دیتا ہوں، 60 پر 9 حافظہ اچھے کھاریاں اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھیجے۔ وہ سب کون تھے؟ بالکل غدارہ تھے۔ وہ لوگ لے گئے، بیچ راستے میں جا کے سارے قاریوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور اکثر لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس میں سے 2 یا 3 کچھ بچ کر نکلے، ورنہ باقی 60 پر 9 قاری بالکل شہید ہو گئے۔ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو کیا اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو ایسے مرواتے ہیں؟ ہاں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زہر ملا ہوا گوشت اپنے ساتھی کو کھانے نہیں دیتے تھے اور خود بھی کھاتے نہیں تھے۔ بہرکیف باتیں بہت ہیں، اسی پر ہم بس کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے آداب بیان کیے ہیں۔ یہ ہم لوگ آج بھی نوٹ کرتے ہیں، اس بات پر میں اسی آیت میں ہیں، آج اس آیت میں ہیں، اور ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں امام صاحب، پیچھے بچے گڑبڑ کرتے ہیں۔ آپ ہم کو روکنا چاہیے، روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو قرآن پڑھتے وقت خاموش رہنا چاہیے، سوائے سورہ فاتحہ کے آپ کچھ نہیں پڑھیں۔ تو قرآن پڑھتے وقت پیچھے جو بچے گڑبڑ کرتے ہیں، اس کا گناہ ہم والدین کو بھی ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو مسجد لاتے ہیں تو تاکید کریں کہ ہرگز گڑبڑ نہ کریں۔ بچوں کو ہم بھگا تو نہیں سکتے، اس لیے کہ کل ہم مر جائیں گے تو مسجد یہی بچے کو آباد کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکے گا کہ آج ہم بھگا دیں کل بلائیں، بچہ نہیں آئے، مسجد سے اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے، ارے مسجد میں انہوں مارتے رہے، نہیں آتا۔ بچپن میں ایسا ہوتا تھا، بڑا ہوتے ہوتے بلا نہیں مسجد جانا۔ مسجد ضرور لائیں لیکن ادب طریقے کے ساتھ، اسے ادب والا اسے بتائیں
کہ قرآن پڑھتے وقت اس طرح کی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ چند باتیں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ سورۃ الانفال ہے، اس کی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی خیرات، برکات، عنایات عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ یا اللہ قبر کے اندھیروں میں قرآن کو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن کی اس مجلس کی برکت سے ہماری صحت میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے۔ یا اللہ ہمیں جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہم موجود ہیں تمام کی بخشش فرما، جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔